اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی اور دینا کلاس شروع ہو گیا میری میرے بہت عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی سبق نمبر 2 آؤ قرآن سمجھیں، اس میں خوش آمدید اور انتہائی مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی بہترین کتاب قرآن کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے کا ہم حصہ ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو الحمدللہ ہم اس کوشش کریں اور آج اس سلسلے کے ہم دوسرے سبق کو پڑھیں گے۔ پہلا سبق آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات، اس سے پہلے ہم نے تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا، اور گرامر میں ہوا ہم انت انا انتم نحن یہ کیا تھا، جو بھی بردر عامر مالک آپ کے ساتھ ریپیٹ کر رہے تھے۔ تو آج گرامر میں ہم ہوا مسلم ہم مسلمون آگے بڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم اور شوق، آج کے دن میں 1 گھنٹے میں صرف آپ 10 اور 15 ایسے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 1390 بار ہیں، یعنی صرف 1 گھنٹے اس کاوش کے بعد قرآن میں آنے والے 1000 یعنی 1500 سے زائد الفاظ کے معنی آتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو مہربانی ہوگی، تو سوری 1390 الفاظ ہم کر سکیں گے۔ یوں آج کے سبق کے بعد ہمارا قرآن میں آنے والے الفاظ کا جو ترجمے کو جاننے کا سلسلہ ہے وہ 8638 الفاظ ہم جان چکے ہوں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ سب کام چھوڑ کر توجہ سے اس طرف رہیے اور سنیے۔ چونکہ ہم سورہ فاتحہ کی آیات شروع کر رہے ہیں تو کچھ چند باتیں سورہ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورہ ہے، اس کا نام فاتحہ ہے، کھولنے والی شروع کرنے والی کے معنی میں انتہائی اہم سورہ ہے، بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت لگے گا۔ صرف ایک بات ہم اگر ذہن میں رکھیں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کی پہلی رکعت میں شروع میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو ہماری تمام فرض نمازیں، ہمارے نوافل، ہماری واجبات، ان سب کے لیے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو دن میں کئی بار نمازوں میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے مضامین کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت اور پاورفل بات یہ ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پہلے پڑھ چکے، اور سورہ فاتحہ، اگر صرف ان 2 کا ترجمہ آپ کو اچھا آتا ہو تو آپ کو قرآن میں آنے والے 9000 الفاظ کا ترجمہ آ جائے گا۔ ہے نا مزے کی بات؟ تعوذ اور فاتحہ دونوں کا عربی تو آپ کو پہلے ہی آتی ہے، تو اگر صرف آپ کو یعنی ان 2 کا صحیح ترجمہ عربک کانٹیکسٹ میں جو انشاءاللہ پڑھائیں گے آپ جان جائیں تو قرآن میں آنے والے 9000 الفاظ کا ترجمہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کا ایک ٹیکسٹ ہے۔ آپ جب سورہ فاتحہ آپ کو آتا ہوگا، آپ کو الذین من الذین باللہ منح کالذین علیک، ان سب کے معنی خود بخود آتے ہوں گے۔ تو 9000 کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں آنے والے آپ کو یعنی 10% جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ آپ کو یہیں سے آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہم تیار ہیں اس کے لیے سب لوگ کہ انشاءاللہ ہم بہترین طریقے سے سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے اور اس کو جانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کو سنیں گے۔ جب آپ سنیں پوری توجہ سے، غور سے اس پر
تو اسی کو پڑھیں گے. تعوذ ہم پہلے پڑھ چکے. آئیے شروع کرتے ہیں تسمیہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. عام طور پہ ہم یہ مضمون اس طرح سنتے ہیں اور اس طرح انشاءاللہ جس طرح ہم اسے پڑھیں گے وہ ایک بالکل ہی نیا طریقہ اور نیا انداز ہوگا، اور آپ جان پائیں گے کہ اچھا یہ اس طرح سے بسم اللہ ہے اور کیسے چیزیں بنتی ہیں اور قرآن میں اس کے کیا کیا معنی ہے. تو دیکھیے جو پہلا ہی لفظ ہے اس کے اگر آپ ٹکڑے کریں تو 2 ٹکڑے بنتے ہیں، بی اور اسم. اور اسم کا لفظ اردو میں عام ہے، ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہے اردو کا کیا مطلب ہوتا ہے اسم کا. بتائیے اسم کا مطلب آپ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے مجھے کیا معنی ہوتا ہے اردو میں اس کا. نام. سسٹر مریم فرما رہی ہیں، سسٹر سارا، بردر داؤد، بردر وقاص، نام بالکل ٹھیک ہے. لیکن بی جو ہے اب آپ نے جب ٹکڑے کیے تو بی الگ کیا اور اسم الگ کیا. بی کا مطلب ہے سے، بی کا مطلب ہے سے، نام سے. ٹھیک ہے. تو آج آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نام سے یہ عربی کے لفظ ہیں، یہ ان کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو بس چیٹ باکس میں پھر فوری رک جایا کریں جب میں اشارہ کروں توجہ مضمون کی طرف. اسم نام سے. اور اسم کا جو لفظ ہے اگر میں آپ سے اس کی جمع پوچھوں تو یہ اردو میں تقریباً ہم سب کو آنی چاہیے. اسم اسما، اسم ایک نام، اسما زیادہ نام، اسما زیادہ نام. تو برادر ماجد کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بی کا مطلب بھی سے ہے. جی بالکل. من کا مطلب بھی سے تھا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھی بات ہے آپ کو یاد ہے. اور بی کا مطلب بھی سے ہے، اور آگے چل کے ان کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گے. تو اسم ایک نام اور اسما. تو آپ کو یاد ہے ہم کیا کہتے ہیں یاد رکھنے کے لیے؟ اسماء النبی، اسماء الحسنہ. اسماء الحسنہ خوبصورت نام کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو اس سے یہ لفظ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اچھا یہ اسم سے اسماء، اسم کا مطلب نام، اسماء کا مطلب زیادہ نام. تو آپ کو واحد جمع بھی پتہ چل گئی. ٹھیک ہے جی. تو بسم اللہ نام سے اللہ کے. اور یہ اتنا تو آپ نے ذہن میں بٹھا لیا نا. تو اسماء کا لفظ بھی آپ نے ذہن میں رکھ لیا، زیادہ نام. اور اسماء الحسنہ اللہ کے بہترین نام. اسماء النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام. تو اس طرح سے آپ نے یہ مثالوں سے چیزوں کو ذہن نشین کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ آسان مثالیں ہیں، آپ انشاءاللہ آسانی سے یاد رکھ لیں گے. تو بسم اللہ نام سے اللہ کے. اگلا لفظ ہے الرحمن. اچھا آپ سوچتے ہوں گے بچپن سے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. اچھا رحمان بھی مہربان ہوتا ہے، رحیم بھی رحم کرنے والا، وہ بھی مہربانی ہوا. تو پھر اس میں کیا فرق ہے؟ ہم بس اس کو رٹ لیتے ہیں اسی طرح. آپ چاہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں بہت رحم کرنے والا، مہربان، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہو سکتا ہے. تو آئیے آج ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے. جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں عربی میں جیسے رحمان، ٹھیک ہے، رحمان. جیسے عربی کا ایک لفظ ہے غضبان. غضبان ہے غضب سے، غضب ہم کہتے ہیں غضبناک ہو جانا اردو میں کہتے ہیں. تو غضبان ہوتا ہے شدید غصے میں آ جانا. ٹھیک ہے، شدید غصے میں آ جانا. تو رحمان پھر یہ کون سا آپ بتائیں مہربان ہوگا؟ اس کے وزن پر، یعنی ایسی آوازوں والے سارے جو الفاظ ہیں ان میں شدت پائی جائے گی. اچھا عربی کا ایک لفظ ہے عطشان. عطش کہتے ہیں پیاسا، عطشان بہت پیاسا. تو جوعان بہت بھوکا. تو غضبان بہت شدید غصے میں. اب رحمان کا معنی آپ سب مجھے بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ رحمان جو شدت سے انتہائی زیادہ رحمت کرنے والا، جو شدت سے.
سو پلیز چیٹ باکس میں کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ابھی نہیں لکھیے، ابھی میری بات سنیے غور سے، جب میں آپ سے پوچھوں گا پھر آپ بتائیے گا، اور پھر آپ کچھ ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں جو دوسروں کو لائیے، بلکہ میں چیٹ باکس کو بند کرتا ہوں تاکہ یہ صرف مجھے نظر آئے، اور یہ سب کو تو نہیں نظر آ رہا ابھی؟ اچھا چلیں، ہوسٹ اینڈ کو ہوسٹ کو اب نظر آئے گا۔ اچھا تو ہم بات کریں غضبان، شدید غصے والا، تو رحمان جو ہے نا وہ شدید رحم کرنے والا، شدید۔ یہ اب بات آپ نے ایک تو یہ ہو گیا کہ اچھا اگر رحمان شدید رحم کرنے والا ہے، پرجوش رحمت والا ہے، انٹینسلی مرسیفل ہے، اور رحمان کا ورڈ قرآن میں 57 ٹائمز ہے، تو اللہ کی اتنی زیادہ رحمت کا، پرجوش رحمت والا، شدید رحمت والا، انٹینس انگلش میں جیسے آپ کہتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ مہربان، الرحمن، ٹھیک ہے۔ تو پھر رحیم کیا؟ رحیم کیا بس ایسے رحم کرنے والا ہے؟ تو آئیے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے عربی کے کلیہ کے حساب سے رحمان میں شدت تھی نا، رحیم میں تسلسل ہے، تسلسل، تسلسل، ایک چیز مسلسل ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں نا آپ کسی وقت کرتے ہیں پھر آپ کا دل نہیں کرتا، آپ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے، مسلسل رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جیسے عربی کا لفظ ہے جمیل، خوبصورت، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کاسمیٹک سرجری کرا کے وہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ جمیل ہے، نہیں، جمیل جمیل ہی ہوگا، شروع سے خوبصورت ہوگا۔ کریم، کریم، کرم سے اچھے اخلاق والا، جس کے جو ہے نا مینرز، اخلاق بڑے اچھے ہوں۔ تو گالم گلوچ کرنے والا، یہ ایک دم غصے میں آنے والا کریم نہیں کہلائے گا۔ تو رحیم، مسلسل رحم کیا جا رہا ہے، اس کی رحمت رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا چیزیں یہاں سے دیکھی؟ ایک تو ہم نے کہا رحمان شدت سے رحمت کرنے والا، رحیم مسلسل رحم کیے جانے والا، کنٹینولی مرسیفل، ہز رحمان نیور سٹاپس، اٹ از کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ انٹینسلی مرسیفل، کنٹینیوسلی مرسیفل۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی شدید صفت رحمت اور مسلسل رحم کرنے والی دونوں صفت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس خوبصورت کانسیپٹ کو سمجھیں تو دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں نا بارش ہوتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے 1 گھنٹے میں شدید بارش ہوتی ہے اور جل تھل ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے 1 گھنٹے کے بعد بند ہوئی، پھر مہینہ بارش نہیں ہوئی۔ جیسے ابھی اس وقت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت خشک سالی ہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے برسات کا موسم ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے مسلسل ہلکی 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 2 3 4 5 دن بارش ہوگی، یا درمیان میں تیز، درمیان میں ہلکی، ایسی بارش ہو رہی ہوگی، ہے نا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے کہ کیا ہو، تیز بارش ہو اور مسلسل ہوتی جائے، تیز بارش ہو اور مسلسل ہوتی جائے، یہ ہے اللہ کی رحمت کا عالم، یعنی رحمان اور رحیم، رحمت کی موسلادھار بارش جو رکے گی نہیں کبھی، مسلسل ہو رہی ہے۔ تو اب جب آپ بسم اللہ جب بھی پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے اس سے سیکھتے ہیں کیا کیا ہم رحمت والا، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اللہ وہ رحیم ہے، تو اللہ کی رحمت کو محسوس کیسے کریں؟ ہم ایسے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم بول دیتے ہیں، اللہ کے نام بول دیتے ہیں، اللہ بڑا رحمان ہے، لیکن اس کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ ذرا خود کو دیکھیے، اپنی آنکھیں دیکھیے، اپنے کان، دماغ، ہاتھ پہ پیر، آپ کے ارد گرد کا ایک زبردست قسم کا انوائرمنٹ، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، یہ زمین و آسمان، آکسیجن کی فراوانی، کھانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، پانی جیسی نعمت، تو یہ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور کس قدر وہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ تو جب بھی رحمان اور رحیم، تو اللہ کی رحمت کو محسوس کیا جائے، اور ایک عادت ڈیولپ کی جائے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کی رحمت کو اس میں شامل کر لیا جائے بسم اللہ پڑھنے سے۔
اور جیسے ہی بسم اللہ پڑھ لیں پھر پورے کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ نہیں انشاءاللہ اب میرے ساتھ آپ بعض اوقات آپ کو دنیا کی کوئی اچھی کسی کی سفارش یا سپورٹ مل جائے نا بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری وہاں سفارش پہنچے گی. تو اگر آپ کے پاس جو احکم الحاکمین ہے سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کا ساتھ ہو اور اس کی مدد ہو تو پھر کیسا محسوس ہوگا آپ کو. تو اللہ کی صفات پر غور کیا کریں اور یقین کریں کہ نہیں انشاءاللہ اللہ ایسا ہی مہربان ہے شدت سے مسلسل رحم کیے جانے والا. تو پھر میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں گا یا کہوں گی تو کیا شاندار اثر ہوگا اس کا. اور اللہ کو خوشی کا موقع ہو یا آزمائش کا موقع اللہ کے بارے میں جو اتنا رحمان الرحیم ہے. دیکھیں شدت کی بارش اور مسلسل بارش. تو اب کیا ہوا آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ گئی کوئی ذرا سی ٹینشن آئی تو آپ نے کہا یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا کر دیا. نہیں جو ہے ہی مہربان اس کی رحمت کبھی رکتی نہیں تو وہ آزمائش اس نے میری بہتری کے لیے رکھی ہوگی. لہٰذا اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں ہمیشہ اچھا گمان. تو ایک اور عادت بسم اللہ کے اندر دوسری پہلی عادت تو ہم نے کہی پہلے تعوذ میں ہم نے سیکھی تھی سیفٹی فرسٹ بسم اللہ سے اللہ کے نام سے شروع اور الرحمن الرحیم سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان. وہ رحمان الرحیم ہے اس کی رحمت بے حساب ہے وہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے تو میرا بھی رکھ رہا ہے اور وہ میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اور اگر میرے اوپر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو مجھے پھر بھی اچھا گمان رکھنا ہے. اس سے زندگی پرسکون ہوگی خوشی کامیابی اطمینان صحت تعلقات میں بہتری. اور یہ جو آج کل ٹریننگ میں اور ویسٹرن کانسیپٹ ہے پازیٹیو تھنکنگ اس سے یہ ہزاروں گنا بہتر ہے کہ آپ اپنے کریٹر سے اللہ سے گمان رکھیں لوگوں سے نہیں دنیا والوں سے نہیں اللہ سے کہ وہ انتہائی رحمان الرحیم ہے. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے کوئی آزمائش آ رہی ہے تو اس میں میرا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. اللہ مجھے ریمائنڈر بھیج رہا ہے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے میری آخرت کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اب ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو آپ نے اس کا ترجمہ جانا اور وہ احساس اور تصور کے ساتھ اس کو پڑھیے ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ سے ایک دو چیزیں پوچھوں گا پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جی پہلا لفظ ہے بسمی اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیے. جو لوگ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں وہ وہاں لکھیں گے اور جو نہیں لکھ سکتے چیٹ باکس میں اتنا اونچا بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے. بردر داؤد کہہ رہے ہیں 2 بردر حسن کچھ اور کہہ رہے ہیں سسٹر حافظہ بردر محمد بردر ذاکر سسٹر انیلا سسٹر مریم بردر عبداللہ ماشاءاللہ یہ سبھی کہہ رہے ہیں 2. ویری گڈ ایکسلنٹ ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم نے 7 چیزیں سیکھنی ہیں ٹھیک ہے جی بالکل 2 ٹکڑے ہوں گے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان کا کیا معنی ہے اتنا اونچا ضرور بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے ٹھیک ہے. چیٹ باکس میں لکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے نہ لکھ سکیں تو اتنا اونچا بولنا آپ کے کانوں میں آواز پڑے. ہاں سسٹر ثنا بردر ساریہ سسٹر کوثر شدت سے بہت زیادہ. اور رحیم کا کیا معنی ہے رحیم بولیں ایسے کہ معنی یاد ہو جائے آپ کو رحیم ٹھیک ہے. رحیم رحیم کا معنی کیا ہوا جو کیا کر رہا ہے. ہاں یہ نہیں کہنا شدید رحمت وہ ہے رحمان کے لیے جو مسلسل ماشاءاللہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تو تسلسل سے سسٹر شانزے سسٹر انیلا سب بتا رہے ہیں کنٹینیوسلی سسٹر عافیہ مسلسل رحم کرنے والا ٹھیک ہے جی. تو آپ کو ووکیبلری کارڈ بھی بھجوایا گیا ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اس کا پرنٹ لے لیں بہت فائدہ ہوگا اپنے پاس رکھیں. آئیے آگے پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. رب ہے عالمین کا عالمین تمام جہانوں کا ٹھیک ہے. اب اسے ورڈ بائی ورڈ لکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے الحمد
کیا ہے؟ الحمد. الحمد کے دو معنی ہوتے ہیں اور یہ دونوں کلیکٹیولی یوز ہوتے ہیں. پہلا ہے الحمد تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف. اور دوسرا معنی ہے شکر، یعنی تمام تعریفیں اور شکر کس کا؟ للہ. تو دونوں معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں. جب بھی ہم الحمد کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اور شکر. کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. سو الحمد للہ، تمام تعریفیں اور شکر للہ. للہ کا کیا مطلب ہوا؟ للہ. یہ دیکھیے دو ٹکڑے بننے اس کے، لی اور اللہ. ابھی کم از کم آپ کو ٹکڑے آپ نے سب سے پہلے باللہ، بسمی، یہاں پہ للہ، لی اور اللہ. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، کسی کے لیے. تو اللہ اللہ کے لیے ہے، للہ. اب قرآن میں یہ 150 بار آئے گا کم از کم. للہ کا لفظ تو آپ کو پتا ہوگا، اچھا یہ دو ٹکڑوں سے جوڑ کر بنا ہوا ہے، للہ، اللہ کے لیے، ہے نا. تو الحمد للہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، للہ. تو یہ ٹکڑے کرنے کی آپ نے ضرور مہارت سیکھنی ہے. للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے. اچھا یہ رب کا کانسیپٹ بہت پیارا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور ویسے تو عام طور پہ آپ کے والدین بھی رب کے اس میں آتے ہیں، لیکن اللہ کیسا رب ہے جو ذرے ذرے کی پرورش کر رہا ہے، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا. ہمارے والدین بھی بعض اوقات آپ نے دیکھا نا، وہ ہم سے تنگ آ جاتے ہیں، آپ شرارتیں کر رہے ہیں، آپ کچھ وہ کریں، آپ بات نہیں سن رہے ہو، میرے بچے ہیں، تو بعض اوقات آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں. لیکن احساس کریں کہ اللہ رب العالمین، ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہوا کو روک دے، آکسیجن بند کر دے ہماری. وہ ہمیں دے رہا ہے اپنی نعمتوں کا بے پایا اظہار اس کا. رب، تو رب کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے. رب پالنے والا، اور پالنے والا کیا؟ بے تحاشا چیزیں دینے والا. یعنی رب میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، بندوں کو دیتا ہے. وہ مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، وہ حاجت روا ہے. ہماری زندگی کی ساری ضروریات حقیقتاً اللہ ہی پوری کرتا ہے. وہی صحت دیتا ہے، وہی موت اور زندگی کا مالک ہے، سب نعمتوں پہ حکمران ہے. اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم اور عقل مند اور چالاک آپ کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا. تو وہ رب ہے، اور وہ ایسا رب ہے کہ ساری کائنات، آپ کبھی غور کریں، کبھی آپ ذرا غور کریں، آپ کو لگتا نہیں ہر چیز آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے کائنات کی. اتنی خوبصورت کائنات، اس میں ہوائیں ہیں، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں انسان ہیں. تو اللہ نے اس انسان کے ساتھ ساتھ اس کے دل لگانے کے لیے کیا کچھ نہیں دیا. آپ کو اولاد دی، والدین دیے، تو اولاد دینے والا بھی وہی، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. رازق، رزق، ایک تو ویسے وہ رزق ہمیں دیتا ہے، اور اس کے چاہنے سے یہ کہ لقمہ ہمارے منہ میں جائے اور اب ہمارے صحت کا باعث بنے. تو رب کے بڑے وسیع معنی ہیں اور بڑا خوبصورت لفظ ہے. تو اس کو اچھا سامنے ذہن میں رکھنا. وہ رب العالمین ہے. پھر آپ کو مجھے ایک دو کو نہیں پال رہا، کائنات کو پال رہا ہے، پوری عالمین کو پال رہا ہے. عالمین کو، اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو عظمت اور اس کی ہیبت کا احساس پڑے گا کہ وہ کوئی عام اللہ نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہوئے احساس ہی نہیں کرتے. وہ عالمین، عالم کہتے ہیں، عالم ورلڈ، یہ ایک دنیا جیسے ہے. عالمین اس کی جمع ہے. تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ رب اس عالم، اس دنیا کا نہیں، وہ عالمین کا رب ہے. تو اس کی بہت سی انٹرپریٹیشن ہے. عالم انسان ہے، میں آپ ہوں. عالم حیوانات ہے، عالم ملائکہ اور جنات ہے، اور کئی عالم ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. تو اللہ رب العزت ان تمام عالموں کا رب ہے. تو اس کا شکر پھر اسی شوق سے ڈوب کر دل سے کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین. تو دو باتیں ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ جب بھی کچھ پڑھتے ہیں اس سے ایسوسیٹڈ چیزیں دیکھتے ہیں. تو پہلے تو حمد کا معنی، پہلا تعریف،
تعریف دل سے کرنی ہے تو رب العالمین پر غور کریں کہ وہ کروڑوں اربوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش، تو کائنات پر غور کیجیے، اس کی وسعتوں کو دیکھیے۔ اور آج کل آپ کو پتا ہے وہ جیمز ویب جو ہے آپ کو کائنات کی گہرائیاں دکھا رہی ہے۔ سائنس پڑھیے، مسلمان جو ہے اس کو زیادہ علم حاصل کرنا اس لیے بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی عظمتوں کا احساس کر سکے، کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر کہ اس کو بنانے والا کیسا ہوگا، تو پھر دل سے تعریف نکلے۔ آپ اگر ایک درخت ہی دیکھ لیں، وہ جیسے کھڑا ہے، اس میں پتوں کی جو بہتات ہے، وہ جیسے زندہ رہتا ہے، وہ جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی عظمت، اور پھر اس جیسے کئی، اور پھر یہ کائنات اور اس کی وسعت، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اور پھر کائنات اور اس کی وسعتیں، تو پھر آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو خوب علم حاصل کیجئے کہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ دنیا میں عام لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ کپڑے اچھے لگے، کوئی شخص اچھا لگا، اور آپ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے۔ تو جو اصل بنانے والا ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں۔ تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالی۔ خوبصورت دن کو دیکھیں، سورج کا نکلنا دیکھیں، چاند ستارے دیکھیں، پھول دیکھیں، پتے دیکھیں، خوبصورت پھل دیکھیں، تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور حمد کا دوسرا معنی شکر ادا کرنا۔ تو ایک اور اچھی عادت، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر ادا کیجیے کہ اللہ تم نے میرے اوپر مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں، سو الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کی باری ہے، پڑھ لیجئے اس کو، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے دو معنی بتائیں، خود کو بتا دیں اپنے کان میں، آپ کے کان میں آواز پڑنی چاہیے کہ آپ کو فوری یاد آ گئے ہیں۔ پہلا معنی تمام تعریف، دوسرا معنی شکر۔ جی بردر وقاص، سسٹر بردر حنزلہ، سسٹر عافیہ، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ للہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ماشاءاللہ، سسٹر مریم، حسن البنا، سسٹر شانزے، سسٹر بردر داؤد، سسٹر طیبہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، عالمین کس کی جمع ہے؟ عالمین کس کی جمع ہے؟ سسٹر فاطمہ، ماشاءاللہ، سسٹر نائلہ، سسٹر حافظہ، شمائلہ، سسٹر مہروش، سسٹر عطیہ، بردر عبداللہ، ویری گڈ۔ اچھا، یہ عالم کی جمع ہے، عالم، ٹھیک ہے۔ عالم کہنا ہے، عالم کہیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ سو الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ آئیے آخری جو آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ، وہ الحمدللہ رب العالمین کے پھر آتا ہے بعد الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم تو آپ پڑھ چکے ہیں، ہم اس کی تعریف دیکھ چکے ہیں کہ شدت سے مہربان، مسلسل رحم کرنے والا۔ لیکن یہ چونکہ دوبارہ آ رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر یہ الفاظ، تو اللہ کی رحمت کو غور کرنے کے لیے یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال کہ یہ جو زمین ہے نا، آپ کو پتا ہے یہ سورج کے گرد ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ بہت چلے تو 100 کلومیٹر، 120 کلومیٹر پر آور چلتی ہے، پر آور۔ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کو ذرا ضرب دیں ایک منٹ میں، کتنا بنا؟ یہ ذرا کس کا میتھس اچھا ہے، فٹافٹ بتائیں۔ 1800 کلومیٹر پر منٹ، پر منٹ۔ اب اس کو گھنٹے سے ضرب دیں تو امیجن کہ یہ زمین اس تیزی سے گھومتی ہے اور ہم بڑے مزے سے اس کے اوپر چل پھر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، نہ ہمیں جھٹکے لگتے ہیں، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ ایک جہاز میں بیٹھے ہوں، آپ ٹرین پہ بیٹھے ہوں، بس پہ بیٹھے ہوں، انسانوں کی بنائی بڑی چیزیں ہیں نا، کتنے جھٹکے لگتے ہیں، ذرا سی رفتار ہے اس کی۔ 1800 کلومیٹر پر منٹ چلانے والا رب اس زمین کو ہمیں ذرا سے دھچکے نہیں لگتے، اور اگر وہ اسے روک دے، یہ زلزلوں سے ایک منٹ میں بکھر جائے سارا، تو اس کے نظام کو دیکھیے وہ کیسا رحمان الرحیم ہے۔ اس رحمان الرحیم
کہ یہ جو صفت رحمت ہے نا، یہ بڑی پیاری صفت ہے، اور یہ رحمت کی جو صفت ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو میں اور آپ یہ سیکھیں کہ ہم نے بھی دوسروں پر رحم کرنا ہے، دوسروں کا محبت سے خیال رکھنا ہے، تو یہ ہماری چھٹی عادت ہو جائے گی۔ الرحمن الرحیم سے، اللہ کی صفت رحمت سے ہم اپنے اندر بھی رحم کرنے کی عادت لے کے آئیں گے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق رحم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو رحم کرنے کا سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے کہ پہلے اپنے خاندان، اپنے گھر والے، پھر قریبی لوگ، پھر محلے والے، پھر شہر والے، پھر آپ، تو یوں ساری انسانیت آپ کے رحم کی مستحق ہے۔ تو الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو سبق تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ یہاں پہ ہم بریک لیں گے، آپ کا 1 یا 2 سوال ہم لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم گرامر کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہماری بہن ہے سسٹر ارم، جی سسٹر ارم انمیوٹ 1 منٹ مجھے دیجیے بس۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے یہاں پہ، آپ نے بسم اللہ کا ترجمہ کروایا ہے، بی کا مطلب ہے سے، اسم جی نام، ٹھیک ہے۔ پچھلی جہاں آپ نے کرایا تھا باللہ ہی، تو بی کا مطلب آپ نے کی کہا تھا، جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے وہ تو بی کو ہم سے اور کی، مطلب کی اور سے دونوں اس کا میننگز آتے ہیں؟ ماشاءاللہ سسٹر، بہت پیارا سوال ہے، اور خوشی ہوئی کہ آپ اتنی توجہ سے چیزوں کو دیکھ رہی ہیں۔ تھینک یو۔ اس کی زیادہ تفصیل تو میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی صرف چھوٹی سی یہ بات یہ ذہن میں رکھیں، انگلش میں پریپوزیشن ہوتی ہے نا، ٹو، ان، آن، آف، ہے نا، تو وہ اپنے معنی بدلتی رہتی ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی سمجھ لیں انہی کی مانند ہے، اور یہ معنی تھوڑے تھوڑے بدلتے ہیں، اس کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آئی ایم ہیپی کہ آپ نے، آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے۔ جی اوکے، سسٹر تھینک شمائل، یو۔ آپ کا سوال اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی سسٹر شمائل۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جب ہر الفاظ کے ٹکڑے کیے ہیں، تو الرحمن اور الرحیم میں جو ال اس میں لگ رہا ہے، اس کو بھی ہم اگر علیحدہ علیحدہ کریں تو اس کا کیا میننگ بنے گا پھر؟ بس انشاءاللہ آج کی کلاس میں گرامر میں یہ تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر جزاک میں۔ اللہ۔ So I'm جزاک happy you are waiting for it, so your brain is ready to learn this concept. MashaAllah. چلیں جی، سسٹر شمائلہ's question is very relevant، اور آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سسٹر شاندہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے آپ نے رب کا مطلب بتایا ہے پالنے والا، تو پیرنٹس کو بھی کیا پالنے والے ہیں، تو کیا عربی میں انہیں؟ جی بالکل، قرآن میں اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو والدین کو بھی پالنے والا کہا گیا، ٹھیک ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں نا، یہ ہمیں والدین کے لیے سب کو کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جب انہوں نے پالا تھا ہمیں بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، تو وہ ہمارے والدین ہی ہیں نا۔ تو یہ صفت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اللہ نے والدین کو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا۔ چلیں آئیے جی، اب ہم گرامر کی طرف پڑھتے ہیں، اور گرامر میں آج پھر بڑا مزے کا لیسن کریں گے، لیکن تھوڑی سی دہرائی بردر عامر آپ کو کروا رہے تھے، اور چونکہ اس وقت کم لوگ تھے اس لیے میں تھوڑا سا پچھلے سبق کا ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہوا ہم انتا انا انتم نحنو ہم نے پڑھا تھا پہلے، ٹی پی آئی کا ذرا آئیں سارے کان، کیا کریں گے ہم؟ استعمال کریں گے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ارد گرد کے سب لوگ، اور کریں گے کیا؟ چلیں میرے ساتھ کیجئے سب، چلیں ذرا ہاتھ ہلائیں، سب ایکٹیو ہو جائیں۔ ابھی تک آپ سن رہے تھے خاموشی سے، اب ذرا سنیے، اشارے کریں ٹی پی آئی، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجئے، اور مل کر کیجئے، اور مل کر کیجئے، ٹھیک ہے جی؟ تو ابھی انشاءاللہ یہ کام ہم ٹی پی آئی میں کریں گے۔ موبائل والی مثال آپ کو یاد ہے، ہم نے دی تھی،
کہ دماغ بھی اشاروں کے، ہاتھ سے اشارے جو ہیں دماغ کو سیکھنے میں مدد دیتے ہیں. تو ہم نے دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو سکھانے کے لیے. تو آئیے ہوا ہم والے اشارے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. یہ ٹیبل سب کا پکا ہو گیا یا نہیں؟ بردر عبداللہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. جی آڈیو ویڈیو کلیئر. جزاک اللہ بردر. اچھا بردر عبداللہ پھر خود سے چیک کریں. اچھا فضیل طارق آپ ذرا پریکٹس کروائیے اس ٹیبل کی. سب نے یہ پریکٹس کی تھی یا نہیں کی ہے؟ ہاں فضیل طارق آپ کو انمیوٹ کیا گیا، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا وہ، ہم سب ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. تو بردر اشاروں کے ساتھ کیا ہے یا صرف زبانی کرایا آپ نے مجھے؟ نہیں ٹی پی آئی کے ساتھ کیا سر. ایکسیلنٹ. انشاءاللہ. تو اس کی اچھی پریکٹس جو ہے یہ 1312 ہیں قرآن میں، تو یہ سب کے اچھے ہو جانے چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. یہ پچھلا سبق ہے اس لیے میں جلدی سے آگے جا رہا ہوں. نئے لفظ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ من کا معنی سب کو یاد ہے؟ چلیں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں سوال، آپ سب جواب دیں. من ہوا، ویری گڈ. من ہم، ایکسیلنٹ. من انت، ایکسیلنٹ. من انتم، اشاروں کے ساتھ جواب دینا ہے. من انتم میں نے کہا تو آپ نے کیا کہا آگے سے؟ اگر تو آپ نے کہا نحن مسلمون، ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے ویری گڈ. آئیے پھر ہم نے وا، فا اور آ کا معنی سیکھا تھا. وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، آ ہے سوالیہ کیا. تو پھر ہم نے اس سے بنائے تھے وا ہوا، وا ہم، وا انت، وا انا، وا انتم، وا نحن. اور یوں ہمارے الحمدللہ. تو یہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے ہم تو میوٹ ہیں، تو بھئی آپ اتنا اونچا بولیں گے آپ کے کانوں میں آواز پڑے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ چیٹ باکس پہ نہ لکھ رہے ہوں یا مجھے نہ بتا رہے ہوں تو جہاں آپ بیٹھیں اتنا اونچا بولیے آپ کو آواز آ جائے. دل میں نہیں کرنا، آواز نکالنی ہے اپنی. ٹھیک ہے. اسی طرح فا ہوا پس وہ، فا ہم پس وہ سب، فا انت پس آپ، فا انا پس میں، فا انتم پس آپ سب، فا نحن پس ہم سب. اچھا پچھلے لیسن ہم ہمیشہ نہیں دہرائیں گے، یہ پہلی دفعہ میں دہرا رہا ہوں. آپ کا دہرائی کا سیشن ہوا کرے گا کلاس سے 15-20 منٹ پہلے. آج بردر عامر کروا رہے تھے، تو آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ دہرائی اچھی ہو جائے کرے تو اس میں شامل ہو جائے کرے. ٹھیک ہے. اور پچھلی دفعہ نقطہ تعلیم تھا کہ سیکھنے کے لیے دماغ چاہیے اور اللہ نے ہمیں بہت طاقتور دماغ دیا ہے. تو یہ تو تھی پچھلی کلاس کی باتیں. اب ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے آج کی کلاس کی بات کہ آج ہم نے گرامر میں کیا پڑھنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج گرامر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسم جو ہے نا عربی میں مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح. آسان چیز ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اور ٹی پی آئی استعمال کریں گے، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. تو چلیں اب غور سے سنیں. آج ایک بڑی مزے کا کام ہوگا. یہ لیسن پڑھنے کے بعد آپ کو پورے قرآن کے ساتھ تعارف پڑ جائے گا. پورے قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن کے تقریباً ہر صفحے اور ہر لائن کے ساتھ آپ کا، اگر لائن نہیں بھی تقریباً لائن کے ساتھ بھی آپ کا تعارف ہو جائے گا. وہ کیا ہے یہ غور سے بات سنیے آپ نے. عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں بھی یہی ہے سین تقریباً زبانوں میں. الفاظ یا کلمہ جیسے اسے کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف، 3 قسمیں. آج چونکہ ہم اسم پر فوکس کریں گے تو وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو جانتے ہی قرآن کے ہر صفحے سے آپ کا تعارف پڑ جائے گا الحمدللہ. سو بی ہیپی.
बी रेडी, गौर से सुनिए ये बात आप। कैसे? इस्म कहते हैं किसी का नाम, ये किसी शख्स, जगह, चीज का नाम। जैसे उर्दू में भी इस्म की तारीफ यही है ना। अच्छा, अरबी में थोड़ा सा फर्क ये है, उर्दू में आप इस्म तो अलग से तारीफ करते हैं, फिर आप कहते हैं इसमें मारफा, इसमें नकरा, और आप सिफ्त को अलग से लेते हैं। इंग्लिश में जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, आप उसे इसमें सिफ्त अलग पढ़ाते हैं। अरबी में इकट्ठा ही है, इस्म किसी का नाम, जाहिर है इसमें हम पढ़ेंगे खास और आम इस्म होता है, और सिफ्त भी इस्म कहलाती है। उर्दू में भी हम इसमें सिफ्त कहते हैं। जैसे कोई मोमिन है तो जाहिर है वो ईमान वाला, उसकी सिफ्त है, तो ये इस्म भी कहलाएगा, मोमिन का लफ्ज इस्म। अच्छा, अब अरबी टेक्स्ट लिखी हो तो हमें कैसा पता चले कि ये इस्म है? उसकी बड़ी आसान निशानी है। उसकी चंद निशानियां मैं आपको बता रहा हूँ, ये गौर करनी है आपने। इसके बाद ये इतनी इंपॉर्टेंट निशानी है कि कुरान के हर सफ़े से तारुफ। एक तो अलिफ लाम होगा, उसके साथ अलिफ लाम लगा होगा। मुझे जरा फौरी तौर पे चैट बॉक्स में बताएं कि अलिफ लाम वाला कोई इस्म आपने पढ़ा है अभी तक? जल्दी से। आज के लेसन में पहले माशाल्लाह सिस्टर मरियम फौरी बोलनी है। अर रहमान पढ़ा है, अर रहीम पढ़ा है, अल-हम्द पढ़ा है, वेरी गुड। अलिफ लाम वाला इस्म, वेरी गुड, बस ठीक हो गया। अभी अभी देखिएगा और मजे की चीज क्या होगी। अच्छा, रुक जाए। फिर जिस लफ्ज के ऊपर दो पेश हो, दो पेश, दो जबर हो और दो जेर हो, वो भी इस्म है। आंखें बंद करके निशानी है इस्म की, बस। यानी आप जिस हर्फ पर देखें, जिस लफ्ज पर आप देखें, आपको दो पेश, दो जबर, दो जेर, ठीक है। तो अगर मिडिल ईस्ट से लोग बैठे हैं तो उन्हें पता है दो पेश हम किसे कहते हैं? डबल जम्मा, डबल कसरा, डबल फतहा, ठीक है। तो ये सब कॉन्टिनेंट में तो हम पेश, जबर, जेर कहते हैं। तो कुछ लोग इसको जम्मा, पेश को कसरा, फतहा और कसरा। तो ये भी इस्म की निशानी है। आपको जिस पर ये नजर आ जाए, आपको क्या होगा? वो इस्म है। आंखें बंद करके आप बता दें ये इस्म है जी, मुझे पता चल गया ये इस्म है, ठीक है। हाँ, इसे तनवीन भी कहते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस्म की जमा में आपको आखिर में वाव नून होगा या या नून होगा, और या अलिफ ता होगा। ये अलिफ ता मुज़क्कर मुन्नस की जमा में होगा। बस इतना भी ज़हन में रखें, इसको रटना नहीं, बस इतना ज़हन में रखें। हम बार बार दोहराएंगे इसको, इतना दोहराएंगे आपके ज़हनों में पक्का आ जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आज हमने कुछ चीजें पढ़नी है, तो आगे चलते हैं। आज के दिन में ये भूल जाए, परेशान नहीं होना, बहुत दोहराएंगे उनसे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? इस्म किसी का नाम, ठीक है। वो नाम किसी का, यानी कोई चीज हो, जगह हो, इंसान हो, वो, और सिफ्त, ये दोनों इस्म कहलाएंगे। निशानियां अलिफ लाम और तनवीन, दो पेश, दो जबर, दो जेर, और वाव नून या नून उसकी जमा में, इसी तरह अलिफ ता। आइए, इसी तरह अरबी में आम और खास इस्म होता है। अब जब मैंने लिखा ना किताबुन, और इसका तर्जुमा हम कर रहे हैं एक किताब, या इंग्लिश का आ बुक, तो मुझे बताएं ये इस वक्त किताबुन जो है ये कौन सा इस्म है आपके ख्याल में? उर्दू इंग्लिश के हिसाब से बता दें। हाँ बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। सिस्टर हुमैरा कह रही है आम, सिस्टर तली, सिस्टर तालिया, सिस्टर आयशा, बिल्कुल ठीक है। हाफिज बिलाल, एक्सीलेंट। ब्रदर वकास अनवर, सिस्टर अतिया, हाँ बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट। चलें, माशाल्लाह, ये सबको पता है ये आम इस्म के तौर पर। तो किताबुन यानी तनवीन जब लगेगी वो आम इस्म होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर अलिफ लाम लगेगा अरबी में, कोई खास बनाना हो इस्म को, तो अलिफ लाम लगा देते हैं, ठीक है, वो खास हो जाता है। तो इंग्लिश में हम खास इस्म के साथ क्या लगाते हैं? द, ठीक है। यानी अगर मैं ये जो किताबुन था इसको यूं लिख दूं, अल किताब, कैसे लिख दूं? अल किताब। अब ये क्या बन गया? अल किताब।
بتائیں سب لوگ یہ کون سا اسم بن گیا؟ خاص اسم. ویری گڈ. بس اتنی بات آپ کو بتانی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ایک اسم خاص بھی اور عام بھی ہو؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اسم ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں نہیں ہو سکتا. تو نہ انگلش میں ہو سکتا ہے نہ اردو میں ہو سکتا ہے, تو لہٰذا عربی میں بھی نہیں ہو سکتا. اگر الف لام لگے گا تو پھر دو پیش میں سے ایک پیش اڑ گیا, ورنہ عربی کے ہر اسم کے اوپر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, چاہے وہ لگا ہو نہ لگا ہو, اس پہ یا دو پیش ہیں, دو زبر ہیں, دو زیر ہیں, عام طور پہ دو پیش ہیں. تو جیسے ہم نے الف لام لگایا تو ایک پیش اڑ گیا کہ بھئی اب یہ عام نہیں رہا, یہ خاص ہو گیا, الف لام لگ گیا. ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے this is a the book, یہاں تو آپ کہیں گے this is a book, یہاں آپ کہیں گے this is the book, ہے نا. تو یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتائیے, اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. یاد کیا رکھنا ہے, الف لام آئے تو پھر ایک پیش گر جاتا ہے. تو الکتابن نہیں پڑھیں گے, الکتابن کا تو غلط ہو گیا, الکتابو پڑھیں گے. جیسے انگلش میں بھی آدھا اکٹھا نہیں ہے. چھوٹی سی بات. آئیے آگے چلتے ہیں. اب ہم یہ جو عام کو خاص کرنے کی پریکٹس کریں گے. مسلم ایک اسم ہے, ہمیں پتہ کیسے چلا ہے؟ بتائیں کس نشانی نے ہمیں بتایا کہ مسلمن ایک اسم ہے؟ سب لوگ بتائیں, جو بیٹھے ہوئے اپنے کانوں کو بتا دیں. ویری گڈ. دو پیش لگے ہوئے تھے تو ہمیں پتہ چلا یہ اسم ہے. کون سا اسم ہے, خاص یا عام؟ عام اسم ہے, کیونکہ دو پیش والا ہم نے کہا عام اسم ہوتا ہے. بس مسلمن ہم نے الف لام لگا کے بنا دیا المسلمو. المسلمو. مؤمن المؤمن. صالح الصالح. کافر الکافر. مشرک المشرک. ان پانچوں کے معنی بھی آپ کو آتے ہی ہیں, یہ تو اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں نا, مسلمان, مومن, صالح, کافر, مشرک. لائیے ہاتھ کھڑا کیجیے, پریکٹس کون کروائے گا؟ اسی طرح بولیں گے مسلمن المسلم. ہاں یہ کروائیں گے فضیل طارق, کروائیے. آپ نے ویسے پہلے بھی کروائی تھی. چلیں سسٹر مریم عبداللہ کو چانس دے. سسٹر مریم عبداللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسلمون المسلم. ویری گڈ. مومنون المؤمن. صالح الصالح. کافر الکافر. مشرک المشرک. ماشاء اللہ. تو بس آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے اسم کو خاص اسم بنا دیا الف لام لگانے کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے بات کو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو عام طور پہ عربی میں آخری حرکت لکھی نہیں جاتی. مسلم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مسلمن ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام عرب میں کہ وہ کیا دور لگائیں, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جیسے آپ اردو کے اندر زبر زیر پیش نہیں لگاتے, لیکن آپ کو پتہ ہے الفاظ کو کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے. تو مسلم, مؤمن, صالح, کافر, مشرک, منافق عام طور پہ یہ لکھے ہوتے ہیں. جب آپ یوں لکھے ہوئے دیکھیں سمجھ جائیں یہ دو پیش ہے اس پر اور یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب جو ایک خاص بات ہے کہ جمع کیسے بنتی ہے. تو جو آپ کا مسلمن تھا نا, مسلمن دو پیش والا, اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں پورے کا پورا لفظ مسلم اور آگے واو نون ڈال دیتے ہیں. تو مسلمون یہ بھی مسلمون کی جمع ہے, اور مسلمین یہ بھی مسلمن کی جمع ہے. مسلمن جو ہے دو پیش والا وہ خاص طور پہ واو نون ہے, اور جب مسلمن یا مسلمین ہوگا تو اس کی جمع مسلمین ہے. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم کی جمع مسلمون, مسلمین دونوں ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ گئے؟ چھوٹی سی بات بتائیے. تو مسلم کی جمع مسلمون, مسلمین دونوں ہے. البتہ مسلمن دو پیش والا تو واو نون, اور دو زبر دو زیر والے تو یا نون.
ٹھیک ہو گیا, یہ جمع بنانے کا آسان سا طریقہ ہے. تو ہم عام پریکٹس میں کیا کہیں گے؟ مسلم مسلمون مسلمین, ٹھیک ہے, مومن مومنون مومنین, صالح صالحون صالحین, کافر کافرون کافرین, مشرک مشرکون مشرکین. ٹھیک ہو گیا. آپ کو پتہ نہیں کب کب بنتا ہے. آئیے کون پریکٹس کروا رہا ہے؟ یہ جی ریلم سی, اگر آپ اپنا نام لکھیں تو بہتر ہو. بہرحال C21Y کروائیے پریکٹس. سر میں پوچھ رہی ہوں کہ یہاں پہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ ہوں گے یا اس طرح؟ ابھی سسٹر دیکھیں میں نے مسلمین مؤنث کی مرد بات کے لیے یا نہیں, ابھی میں نے نہیں، یہ جو مؤنث مسلمون اور مسلمین ہے اس میں کوئی یہ فرق صرف, ہے اس طرح؟ ہاں یہ مرد یا صرف عورت کے لیے الگ؟ نہیں, یہ مذکر کے لیے ہے. مذکر کی ہم بات کر رہے ہیں مسلم, اور ابھی مؤنث کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ جب کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. ابھی مسلم سے مسلمون مسلمین. ٹھیک ہے, اس میں کچھ نہیں ہے مرد اور عورت کے فرق مذکر یہ مؤنث مرد ہی کا؟ ہے, مسلم مسلم مومن مرد ہی ہے. عورت ہوتی تو مسلمہ نہیں، ہوتا. ٹھیک ہے, وہ آگے آنا ہے اس لیے میں ذرا یہاں رک رہا ہوں. تو ٹھیک ہے صالح کافر مشرک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اچھی بات ہے, سوال ضرور پوچھا کریں. اچھا انہوں نے پوچھا تو کلیئرٹی ہو گئی. اچھا اب اسی طرح ہم نے جیسے کہا تھا کہ خاص عام سے خاص کیسے بناتے ہیں؟ الف لام لگا کر. الف لام لگا کر بھی اسی طرح المسلم المسلمون, اور المسلم مسلمن سے بنتا تو المسلمین, المسلمین سے بنتا تو المسلمین. یعنی وہی وا نون یا نون لگا کر ہم اس کی جمع بنا سکتے ہیں. بہت ایزی ہے. اب مسلم کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے اسم. تو ہوا مسلم, یہاں غور یہ کریں, ہوا ایک ہوا بھی ایک کے لیے اور مسلم ہوا مسلم, تو واحد کے لیے واحد. ہم مسلمون, ہم جمع کا ہے, مسلمون بھی جمع کا, ہم مسلمون. انت مسلم انا مسلم, انتم مسلمون نحن مسلمون. کروائیے ٹیبل, کون کرائے گا یہ؟ سسٹر آمنہ ظہیر کروا دیں. ہوا مسلم ہم مسلمون, انتا مسلم انا مسلم, انتم مسلمون نحن مسلمون. ماشاءاللہ. اور مانا تو آپ کو آ رہے ہیں نا, ہوا مسلم وہ ایک مسلم ہے. ٹھیک ہے, ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم آپ, یہ تم ایک مسلمان ہو. انا مسلم میں ایک مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ٹھیک ہو گیا. آئیے عربی بول چال دیکھتے ہیں. عربی کا ایک اور لفظ ہے حل. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا, سوالیہ لفظ. ٹھیک ہے, نعم, نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں. عربی میں نعم ہاں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں حل انت مسلم, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نعم انا مسلم. ٹھیک ہے, تو ویری گڈ, سمجھ گئے. آئیے اسی طرح کی ہم بول چال کرتے ہیں. حل ہوا مسلم, جواب آپ نے کہا نعم ہوا مسلم. حل ہم مسلمون, نعم ہم مسلمون. حل انت مسلم, نعم انا مسلم. حل انتم مسلمون, نعم نحن مسلمون. ٹھیک ہے, دو لوگ ہاتھ کھڑا کریں, ایک سوال پوچھیں گے اور ایک جواب دیں گے. یہ سسٹر ہبا اور سسٹر حافظہ سیمن, آپ دونوں یہ بول چل آپس میں کریں گے. هل هو مسلم؟ نعم هو مسلم هما مسلمون. هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. هل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. ماشاءاللہ. لیکن اشارے کیے سب نے یا نہیں؟ اشارے کرنے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو جی ایک دفعہ مجھے کروائیں سسٹر سمیرہ عالم اور سسٹر مہروش.
هل هو مسلم نعم هو مسلم. هل هم مسلمون نعم هم مسلمون. هل أنت مسلم هل أنت مسلم چلے میں جواب دیتا ہوں. نعم انا مسلم. هل آگے بولو. أنتم مسلمون نعم نحن مسلمون. ٹھیک ہو گیا. چلیں اچھا اب میں آپ سب جو میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے پوچھوں گا, آپ اشاروں کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. هل هو مسلم؟ گڈ. هل هم مسلمون؟ گڈ. هل انت مسلم؟ کیسے جواب دیا آپ نے؟ اشارہ یوں کیا کہ نہیں؟ نعم انا مسلم. هل انتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. ماشاءاللہ ویری گڈ. تو پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے, اور دیکھ لیں وہ اشارے ہیں, کوئی نئے اشارے نہیں ہم ہر دفعہ کر رہے, جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا بہتر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آئیے آج ہم جیسے ہر کلاس کے آخر میں ہم اس دن کا نقطۂ تعلیم بھی پڑھا کریں گے. ٹھیک ہے, تو نقطۂ تعلیم کر کے میں چاہوں گا کہ آپ سے 1 منٹ کے اندر جو آج آپ نے کانسیپٹ گرامر میں پڑھے ہیں وہ دہرا لیے جائیں. تو نقطۂ تعلیم کیا ہے کہ اس دماغ کو استعمال کیجئے یا اس کو ضائع کر دیجئے. یوز اٹ اور لوز اٹ, ہے نا. یعنی چیز کو استعمال میں رکھیں گے تو بہتر رہے گی. ہم عام طور پہ اپنا بڑی مشکل سے جو انسان ہے نا وہ 5 سے 25% دماغ کا استعمال کرتے ہیں, بلکہ بعض تو بالکل اس سے بھی کم کرتے ہیں, 2-3% زندگی میں. تو تقریباً خالی سارے کا سارا, ہے نا. اگر آپ کے پاس بہت بڑا 1000 کمروں کا گھر ہو تو آپ اس کے صرف 100 کمرے استعمال کریں, باقی ضائع پڑیں, تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے یار, اتنی بڑی پراپرٹی پڑی ہے اس کو ضائع کر رہا ہے. تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا دماغ دیا ہے, اس میں بڑی پوٹینشل ہے, اور آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں, بیمار بستر پہ پڑے ہوں گے, لیکن دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, اپنی ریڈنگ رائٹنگ بڑے اچھے کام باتیں سب کر لیتے ہیں. تو یہ جو شیطان ہے نا, یہ آپ کو آ کے کہے گا نہیں اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اب میں 40 سال کو ہو گیا ہوں, اب قرآن کا ترجمہ کیسے سیکھوں گا. تو یعنی 60 سال والے کے دماغ کے بھی 3% خلیے مرتے ہیں, تو 40-50 تو آپ ینگ ہیں نا. تو قرآن سیکھیے, یہ یاد رکھیے کہ جو بڑی عمر کے بھی وہ بھی یہ نہ کہیں 97% دماغ باقی ہے سیکھنے کے لیے اللہ نے دیا تھا. تو آئیے اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں, اس کی ورزش کرواتے ہیں. کیسے؟ سیکھنے سے. جتنی ورزش کریں گے دماغ اور پٹھوں کی ورزش ہے سیکھنا. زیادہ ضروری ہے زیادہ عمر والوں کے لیے, پڑھنا لکھنا, کتابیں, باتیں کرنا, اللہ کے دین کی اچھی باتیں, تاکہ اس کے خلیے مرے نہیں, آپ کی یادداشت اچھی رہے, آپ دین کی باتیں کرتے رہیں, قرآن کے لیے اس کو استعمال کریں, اور اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ رہے. تو اپنے زبردست دماغ کو ہم نے استعمال کرنا ہے. ہم کبھی یہ سننا پسند نہیں کرتے لوگ کہیں کہ جی آپ تو کند ذہن ہے, آپ کو تو عقل نہیں ہے, جبکہ شیطان آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے, آپ سن لیتے ہیں ہاں چھوڑو بھائی میں کہاں قرآن, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. ابھی پہلی کلاس ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں سر سمجھ نہیں آ رہی, ہم نہیں سیکھ سکیں گے. ابھی دوسری کلاس, زندگی میں اسکول میں سال گئے, یونیورسٹیوں میں پورا سیمیسٹر گئے, سمجھ نہیں آئی, پھر بھی پڑھتے رہے, تو پڑھ گئے نا. قرآن کے بھی ایک کلاس ہوئی ہے, میسیجز آ رہے ہوتے ہیں سر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ تو مشکل ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ آرام سے تسلی سے انشاءاللہ چلیں, آہستہ آہستہ ہم ضرور سیکھیں گے. شیطان کی بات مت سنیے. جب بھی مشکل لگے تو ہم کیا کہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور میری کوشش اس لیے, بعض لوگ بہت مشکل سوال پوچھتے ہیں تو میں ابھی انہیں کہتا ہوں کہ تاکہ سب لوگوں کو مشکل نہ لگے, ہم آسانی سے آہستہ آہستہ سیکھتے ہوئے آگے چلیں. الحمدللہ آج سبق کے اختتام پر ہم نے 8638 قرآن میں آنے والے الفاظ کا اب کتنی تیزی سے, آپ مجھے بتائیں کوئی اور کلاس زندگی کی اتنی تیزی سے سیکھنے والی پڑھی ہے آپ نے کبھی؟
2 क्लासें हुई हैं, कुरान के आप 8638 अल्फाज का तर्जुमा कर सकते हैं। आपको इसम की निशानियां पता है, आपकी कुरान की हर लाइन से तारुफ हो गया, किसी जुबान में ये मुमकिन नहीं है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन साथ साथ मेहनत करेंगे, तिलावत करेंगे, जुबानी याद किया हुआ पढ़ेंगे, जो आपको किताबें भेज दी गई हैं, आपको PDF फाइल भेजी जाती है, उनको खोलकर पढ़ा करेंगे, वीडियोस को सुनेंगे, देखेंगे, ऐसे दोस्त और साथी बनाएं, घर के अफराद खास तौर पे मिलकर पढ़िए। अगर आप बहन भाई, माँ बाप, वालिदैन, बच्चे इकट्ठे बैठे हुए ना, तो इससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। अल्लाह ने आपको इस कोर्स में चुन कर भेजा है। आप देखिएगा इंशाल्लाह कि जो लोगों को अल्लाह चाहेगा वो आखिर दिन तक साथ चलेंगे, फिर वो अगले कोर्स में चले जाएंगे, फिर उससे अगले में चले जाएंगे। और कुछ को शैतान ले जाएगा, वो कहेंगे नहीं अगली दफा कर लूंगा। तो अल्लाह ने मुंतखब किया है, इस इंतखाब पर कायम रहिए, अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बि ज़िदनी इल्मा इंशाल्लाह। तो मैं पहले बता चुका हूँ, पॉकेट बुक आपको भेजी गई है, और टीचर बनिए, दूसरों को बताते जाइए, जो सीख रहे हैं ना रोजाना दूसरों को बताइए, फिर इंशाल्लाह अच्छा सीखेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।